للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک. آواز کھول ذرا کتی ہے، کھول دے ذرا. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دیں وہ سجدے تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. حضرات یہ گلدستہ علماء کا مولانا قاری یعقوب فیصل آبادی صاحب، للکار علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، خطیب پاکستان مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب، ان کی جوانیاں 25-30 سال گزر گئے پورے پاکستان میں توحید کا نعرہ لگاتے ہوئے. رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ توحید پھیلانے والے لوگ ہیں، میں ان کی جوتیاں اٹھانا بھی اپنے لیے فرض. اللہ پاک ان علماء کی حفاظت فرمائے، آمین کہوں. ان خطبہ کی حضرات عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ کا میں نے ایک بیان سنا کہ میں علامہ احسان الہی ظہیر شہید ملت کے پاس بیٹھا تھا. میں نے کہا علامہ صاحب مجھے کوئی نصیحت کر دو. علامہ صاحب نے مجھے جو نصیحت کی فرمانے لگے عبداللہ ناصر رحمانی صاحب میرے نزدیک وہ خطاب نہیں ہے جس کے آغاز میں عرش والے کی توحید نہ ہو، مدینے والے کی عظمت نہ ہو، مسلک اہل حدیث. مجھے بھی اللہ نے 25-30 سال تبلیغ کا موقع دیا، کبھی اپنے عقیدے اور مسلک پہ، توحید پہ، شرک پہ، مسلک اہل حدیث پہ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر نہ میں نے بے وفائی کی ہے نہ ان علماء نے بے وفائی کی. یہ علامہ صاحب کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے. حضرات رب العالمین جو کائنات کے مشکل کشا، حاجت روا، داتا، گنج بخش، غوث، دستگیر، لاجپال ہے. آج تم ان مجابروں کو مشکل کشا اور حاجت روا کہتے ہو. میں کہتا ہوں جو قبر میں چلے گئے وہ تو چل گئے، ساری دنیا کے گدی نشینوں کو جمع کر لیا جائے، بازار سے 5 روپے کی مولی کے پتے توڑ کے پھینک دیے جائیں. یہ مولی کے پتے نہیں جوڑ سکتے. جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں. لوگو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا کی عظمت پہ علامہ شہید فرمایا کرتے تھے. آج میں اس آقا کی شان کو بیان کرنا چاہتا ہوں جن کی شان کو رب نے تورات، زبور، انجیل میں بیان کیا. میں کس آقا کی شان پہ علامہ شہید فرمایا کرتے تھے بیان کرنا چاہتا ہوں. جو میرے آقا زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے، بادلوں کے ٹکڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا کرتے تھے. وہ جس آقا نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی، رب نے پانی جاری کر دیا تھا. جو انسانوں کے نبی، چرند کے نبی، پرند کے نبی، پر جن کی جدائی میں کھجور کا تنا رویا تھا. میں آمنہ کلال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا. پہلے نبی آئے بستیوں علاقوں قوموں کے قائد بن کے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، مجھے اللہ نے کائنات کی طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کامل لے کے آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دین
دین حق لے کے آئے، غلبہ اسلام کا مشن لے کے آئے، ارے جن کے در اقدس پہ جبرائیل امین براق لے کے آئے تھے، جنہیں مسجد اقصی میں نبیوں کا امام بنایا گیا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، کلیم اللہ سب موجود ہیں۔ جبرائیل امین نے آقا کا بازو مبارک پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، محبوب آپ امام ہوں گے، آدم علیہ السلام مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، نوح علیہ السلام مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، خلیل اللہ مقتدی ہوں گے، ذبیح اللہ مقتدی ہوں گے، روح اللہ مقتدی ہوں گے، جیتے ہوئے محمد اے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اکے کھلوے ہو ہی نہیں سکتا جو خاتم النبی شید بن کے کائنات میں تشریف لائے۔ ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت، اللہ نے نبوت اور رسالت کو منقطع کر دیا، فلا رسول بعدی ولا نبی، کائنات میں کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ اہل حدیث کو کائنات میں یہ شرف ہے، دنیا میں سیرت النبی پہ اگر سب سے بڑی اول انعام یافتہ کتاب ہے ہندوستان کے اہل حدیث عالم صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی الرحیق المختوم ہے، گستاخ پیغمبر واجب القتل ہے۔ سب سے بڑی دنیا میں کتاب اہل حدیث عالم ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی الصارم المسلول علی شاتم الرسول ہے، اور ختم نبوت پہ آسمان کی چھت اور زمین کی پشت پہ اہل حدیث و خوش ہو جاؤ۔ سب سے بڑی کتاب اگر کوئی ہے شہید ملت علامہ صالح ظہیر کی ہے۔ سیال کوٹ کی دھرتی سے رب نے دو علامہ پیدا کیے، ایک کو دنیا علامہ اقبال کہتی ہے، ایک کو دنیا علامہ احسان رحمت اللہ علیہ کہتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے سیال کوٹ کی دھرتی سے اٹھایا اور 9 سال کی عمر میں مصلی سنایا، قرآن کے حافظ بھی تھے، پھر جامعہ محمدیہ گجرانوالہ، جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں تعلیم حاصل کی، پھر مدینہ یونیورسٹی میں گئے، دور طالب علمی میں علامہ شہید کے مسجد نبوی میں بیت اللہ میں لیکچر ہوتے تھے، اور دور طالب علمی میں دنیا میں سب سے بڑی ختم نبوت پہ کتاب علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ نے لکھی۔ شاہ فیصل کو اتنی پسند آئی، 10,000 نسخے تیار کر کے دنیا میں تقسیم کیے۔ قادیانیوں کو جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں کافر قرار دیا گیا، شاہ فیصل کا بڑا کردار تھا، جن کا یہ ذہن علامہ شہید کی کتاب ختم نبوت پڑھتے ہوا، اور پھر وہاں پہ 92 ملکوں کے طالب علم تھے، علامہ صاحب پہلے نمبر پہ آئے، آج تک پہلے نمبر پہ ہیں۔ عبدالعزیز بن باز نے کہا میں یہاں مدینہ میں استاد رکھ لیتے ہیں، نہیں میں پاکستان جا کے اللہ کی توحید کا نور پھیلاؤں گا۔ پھر چینیاں والی مسجد میں آئے، کتاب و سنت کا نور پھیلایا، پھر لارنس روڈ کا یہ مرکز علامہ شہید کا صدقہ جاریہ ہے، اور عراق کی پارلیمنٹ میں عربی میں وہ خطاب کیا، عربی جھوم اٹھے، صدام نے ماتھا چوما۔ اللہ اکبر، علامہ شہید نے دنیا کے بے شمار ممالک کا سفر کیا، علامہ شہید نے آمریت کے خلاف آواز کو بلند کیا۔ علامہ پہلے اہل حدیث مسجد کی 4 دیواری میں تھے، علامہ کبھی انہیں دھوبی گھاٹ میں لے کے گئے، کبھی قلعہ لچمن لے کے گئے، کبھی اسلام آباد کی پارکوں میں لے گئے۔ علامہ شہید نے اللہ کی قسم اہل حدیث کی دنیا میں پہچان کروائی ہے، جو حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، خطیب بھی تھے، مصنف بھی تھے، ادیب بھی تھے۔ کہیں قادیانیوں کے خلاف ختم نبوت لکھی، اور اسماعیلی فرقہ کے خلاف الاسماعیلیہ لکھی، رد شیعت پہ الشیعہ والقرآن لکھے، الشیعہ و اہل بیت لکھے۔ علامہ شہید نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا، اور مسلک کی غیرت کس قدر تھی۔ علامہ شہید کا نارووال کے چوک میں خطاب تھا، ایک دن پہلے شیعوں کا گلفام ہاشمی اس کا خطاب تھا، گلفام ہاشمی ملتان والے شیعہ نے یہ کہا کل اسی چوک میں میرا بھائی علامہ احسان خطاب کرے گا۔ اگلے دن علامہ کا خطاب ہوا، علامہ شہید فرمانے لگے اور شیعوں کے پروگراموں پہ جا کے خمینی انقلاب کی
بات کرنے والوں ڈوب کے مر جاؤ۔ علامہ شہید نے کیا فرمایا تھا کہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت کو نہیں مانتا، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت کو نہیں مانتا، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حیا کو نہیں مانتا، جو علی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت کو نہیں مانتا، جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی طرف جبرائیل رب کا سلام لے کے آئیں، جن کی شان میں سورہ نور نازل ہو، صدیقہ کائنات کی عظمت کو نہیں مانتا، احسان الہی ظہیر اسے اپنا بھائی ہے۔ علامہ تیری غیرت کے کیا کہنے، اور علامہ شہید اللہ اکبر اللہ کی توحید جب بیان کرتے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا ایک توحید والا مرے ہوئے کی قبروں کی چوکھٹ پہ جھکے، آمریت کو کیسے للکارا، ملتان میں خطاب کیا، اور ضیاء الحق تو مسلمانوں کا سربراہ ہو کے اندرا گاندھی کے سامنے جھکتا ہے، قبروں پہ جھکتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے احسان الہی ظہیر تیری ان پالیسیوں کو نہیں مانتا۔ علامہ شہید کی جرت کے کیا کہنے، علامہ تجھے اللہ نے توحید کے لیے چن لیا، ختم نبوت کے لیے چن لیا، تجھے رب نے کائنات میں صحابہ کی عظمت کے لیے چن لیا۔ بیگم کوٹ میں عظمت صحابہ پہ خطاب کرتے، شیعوں کی کتابیں لے کے آتے، انبار لگا دیتے دلائل کے، فرمایا کرتے تھے اگر صحابہ نہ ہوتے، بیگم کوٹ کا یہ فضائل صحابہ کا جلسہ نہ ہوتا، اور جب رب کی توحید بیان کرتے تڑپ جایا کرتے تھے، آقا کی عظمت پہ خطاب کرتے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کاش علامہ وہ پتھر ہوتا اور پہلے شان بیان کرتے۔ کون آمنہ کے لال جن کی عمر کی رب نے قسمیں اٹھائی، کون آمنہ کے لال جن کا نام لے کے نہیں بلایا، کون آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، فرمایا کرتے تھے مائیں جنتی ایسے بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا، آنکھوں سے آنسو بہتے، کاش علامہ احسان وہ پتھر ہوتا جس پہ اللہ اکبر سرکار دو عالم کے قدم لگتے تھے۔ کبھی فرماتے لوگوں مکہ میں خطاب کیا، مکہ تیری شان بڑی اعلیٰ ہے، ربا تو علامہ احسان پوچھتا ہے تو نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی کہ مکہ میں بیت اللہ ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ رب کہتا ہے علامہ احسان مکہ کی قسمیں اس لیے نہ اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے۔ ربا علامہ احسان الہی ظہیر پوچھتا ہے کیا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، چوما چائے گناہ مٹتے ہیں۔ احسان الہی ظہیر تیرے رب نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، بیت اللہ ہے اس لیے نہیں اٹھائی، حجر اسود ہے، ربا زمزم کا پانی ہے، نہیں صفا مروہ ہے، ربا نہیں ربا یہ احسان الہی ظہیر تو اس سے پوچھنا چاہتا ہے مکہ کی قسمیں کیوں اٹھائی۔ احسان میرا قرآن پڑھ، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ان مکہ کی گلیوں نے آمنہ کے در یتیم کے قدم چومے۔ کبھی علامہ شہید فرمایا کرتے تھے کائنات میں ہر شخص کے پسینے سے بدبو آئے، آمنہ کے لال کے پسینے سے خوشبو آئے۔ کبھی فرماتے ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بہت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے، سیال کوٹ کی دھرتی سے رب نے دو علامہ پیدا کیے، اور یہ علامہ طارق محمود یزدانی صاحب یہ بھی علامہ صاحب کی یاد تازہ کرا دیتے ہیں، یہ قاری یعقوب فیصل آبادی صاحب خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب کی یاد تازہ کرا دیتے ہیں، ساری زندگی امی امی کرتے رہے، اور جس دن ان کا خطبہ جمعہ تھا امی کی وفات کا دن تھا، موضوع شان امی، اللہ قاری صاحب کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ یہ حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب جب رب کا قرآن پڑھتے ہیں حبیب الرحمن یزدانی شہید کی یاد تازہ کرا دیتے ہیں، جو فرمایا کرتے تھے یزدانی شہید میں
تن وار دیواں میں من وار دیواں مدینے دی چنتوں میں چن وار دیواں میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگ توں میں جگ وار دیواں او دی جتی تو میں پگ وار دیواں علامہ تیری شان کے کیا کہنے زخمی ہوا سعودی حکمران نے تیارہ بھیجا علامہ تیری شان کے کیا کہنے امام مالک کے پہلو میں صحابہ کے قدموں میں تیری قبر مبارک بنی علامہ تیری عظمتوں کے کیا کہنے تو بیت اللہ میں آنسو بہا کے رب سے شہادت مانگے عبد المجید ندیم دیوبندی عالم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں علامہ کے ساتھ تھا علامہ رو کے جنت البقیع میں رب سے قبر مانگ رہے تھے اللہ کی قسم علامہ اللہ کی توحید کے دائی تھے صحابہ کی عظمت کے وکیل تھے ناموس رسالت کے پروانے تھے یہ نعرہ جو آج چل رہا ہے جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا گونج پہ جائے راشد صاحب مارنا رہنا کوئی مار جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا علامہ کا نام رہے گا علامہ تیرا قافلہ اللہ کی قسم یہ قافلہ ابن شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے یہ قافلہ داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے یہ قافلہ شاہ اسماعیل کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے یہ قافلہ شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے یہ قافلہ حافظ عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے یہ قافلہ یزدانی شہید کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے اور کبھی علامہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم اہل حدیث کو علماؤں نے دودھ پلایا ہے لوریاں دے کے کہا بیٹا رب کی توحید کے لیے کٹ جانا غیر اللہ کے سامنے زندگی میں سجدہ نہیں کرنا علامہ تیری شان کے کیا کہنے تیری عظمتوں کے کیا کہنے چنیوٹ میں جب ختم نبوت کانفرنس تھی علامہ شہید خطاب کر رہے تھے اور کبھی علامہ اقبال بولے سیال کوٹ کی دھرتی سے پیدا ہونے والے ختم نبوت پہ وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں میں ہوں ختم نبوت کے نگہ پانوں میں دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں تار جتنے بھی بقایا ہے گرے پانوں میں شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں نے کعبہ طرف کی قسم ہے ہم نے آمنہ کے لال کی گدی پہ نہ کسی پیر کو بٹھایا نہ امام کو بٹھایا ان خطبہ نے یہ آواز لگائی ہم نے توگوں کو کوفے کا راستہ نہیں دکھایا بغداد کا راستہ نہیں دکھایا اجمیر کا راستہ نہیں دکھایا علامہ ایک ہی بات کرتے رہے آؤ اتفاق و اتحاد کر لے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اتحاد عرش والے پہ ہو سکتا ہے مدینے والے پہ ہو سکتا ہے علامہ شہید فرمایا کرتے تھے کعبہ رب کی قسم ہے مسئلے کے اہل حدیث کے ایک مسئلے پہ ہاتھ رکھو جو کتاب و سنت کے خلاف ہو آنکھ چھپکنے سے پہلے وہ مسئلہ چھوڑ دیا جائے چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس کی لوگوں نے اٹھنا شروع کیا شہید ملت نے اعلان کیا جو بارش کے قطروں سے بھاگنے والا ہے یہیں سے پلٹ جائے ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کی ناموس کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانا جانتا ہو کبھی اعلان کرتے کاش علامہ وہ پتھر ہوتا جس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگا کرتے تھے کاش علامہ احسان رو کے کہتے وہ ٹاکیاں ہوتا جو میری امی آقا کے زخم لوگوں نے چنیوٹ موٹنا شروع کیا شہید ملت نے اعلان کیا چاند نوجوان اٹھیں بانسوں کو تھام لیں ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کی ابو کی ناموس کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو میرے آقا جو رحمت للعالمین بھی ہے خاتم النبی شین بھی ہے جن کی شان یہ ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ جن کی شان یہ ہے جن کا مقام یہ ہے
کائنات کے پسینے سے بدبو آئے، آمنہ کے لال کے پسینے سے خوشبو آئے، اور سنو جو انگلی سید الکونین کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھگی انہیں کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھگی انہیں پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا۔ آؤ میں شہید ملت کا پیغام دے کے کھٹیاں میں جا رہا ہوں، اور لوگوں مرنا تو ہے، لوگ شراب پی کے نشہ ور گولیاں کھاتے ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ کے مر جاتے ہیں۔ علامہ شہید میں جرت، غیرت، توحید، ایمان، اسلام کھٹیاں یہاں قصور میں خطاب کیا، فرمایا لوگوں میں تمہیں اپنی ذات کے لیے مفاد کے لیے نہیں لڑاؤں گا، میں لڑاؤں گا رب کی توحید کے لیے، میں لڑاؤں گا سید الکونین کی عظمت کے لیے، میں تمہیں لڑاؤں گا عظمت صحابہ کے لیے، میں تمہیں لڑاؤں گا نظام مصطفیٰ کے لیے۔ جب لاہور میں لکیر کھینچ دی، سینہ تان کے آگے آئے، میری ماں نے سبق دیا ہے سینے پہ گولی کھا لینا، پشت پہ گولی نہ کھانا۔ جو لکیر لگائی تھی اس کو اقتراض شہید ملت نے کیا تھا، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ اہل حدیث ذات و مفاد کے لیے نہیں، رب کی توحید کے لیے، مدینے والے کی عظمت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے میرے بڑوں نے جیل کی سلاخوں کو چوما ہے۔ اس ختم نبوت کے لیے خطیب ایشیا نے پشت پہ کوڑے کھائے، اس ختم نبوت کے لیے محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نے جیل کی سلاخوں کو چوما، اس ختم نبوت کے لیے ہمارے بڑوں نے جیل کی سلاخوں کو چوما ہے، اس ختم نبوت کے لیے شیر پاکستان و پنجاب مولا منظور احمد بارہا جیلوں میں گئے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے ذات کے لیے نہیں، مفاد کے لیے نہیں، کرسی کے لیے نہیں، یہ شاہ اسماعیل کے روحانی بیٹے، یہ محمد حسین پٹالوی جس نے 1903 میں قادیان میں جا کے مرزا کو للکارا تھا، جسے دنیا نے فاتح قادیان قرار دیا۔ اور اہل حدیث علماء کا کردار کا کیا کہنا، فیصل آباد میں امیر بازار کی مسجد ہے، محمد صدیق ترپالوی خطیب تھے، شیعہ ذاکر نے صحابہ کی عظمت پہ تبرہ کیا، رات کے 2 بجے اٹھے، بنین پہنی تھی، دھوتی باندھی تھی، ان کے مرکز میں چلے گئے، میک چھین کے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا۔ اہل حدیث یہ تیرا ماضی ہے، یہ تیرے بڑے ہیں، یہ تیرا کردار ہے۔ اور پھر ان کی وفات پہ خطیب یورپ و ایشیا مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ لوگوں اگر صدیق کی صداقت کا حق ادا کیا ہے صدیق ترپالوی نے۔ مجھے بھی یہاں پہ یہ بات یاد آ گئی، ایک دفعہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ، کیونکہ عالم کسی مسلک کو ہو، ہمارے بڑوں نے احترام سے نام لینا سکھایا ہے، اللہ اکبر، یہ علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، یہ سارے علماء بڑے احترام سے نام لیتے ہیں لیکن اپنی بات بھی کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا، مناظرہ تھا دوست محمد قریشی سے، اسماعیل شیعہ کا، وہ بڑا چرب زبان تھا، ان کے معاون مولانا عبدالستار تونسوی رحمت اللہ علیہ دیوبندی عالم تھے، دونوں نے سوچا چلو فیصلہ آباد جا کے صدیق ترپالوی نے مولانا صدیق ترپالوی کو ساتھ لیا۔ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے اسماعیل شیعہ کہتا ہے میری 4 شرطیں ہیں، ابو بکر کی عظمت کو بھی مان لوں گا، صداقت کو بھی مان لوں گا، میری 4 شرطیں پوری کی جائیں۔ کون سی شرطیں ہیں؟ کہتا ہے پہلی شرط یہ ہے اللہ نے ابو بکر کے بارے میں کہا ہو کہ نبی کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہوں، رب نے کہا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا۔ تیسری بات یہ ہے ہماری کسی مسند چوٹی کی کتاب میں یہ بات موجود ہے، ابو بکر کا نام ہو، رب نے فرمایا ہو، رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہلوایا ہو، ابو بکر کا نام ہو، ہماری کتاب ہو۔ تفسیر قمی شیعہ تفسیر پڑھی تھی، مولانا صدیق رحمت اللہ علیہ اٹھے، یہ آیت پڑھی وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اللہ کے حبیب نے پوشیدہ بات اپنی بیوی سے کی۔ وہ پوشیدہ بات کون سی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو زمین پہ چلے رب قرآن بنا دے، ان اللہ جعل لکا علی لسان عمر وقلبہ، جو مراد پیغمبر ہیں، داماد علی ہیں، اللہ اکبر۔ تفسیر قمی
اٹھائی وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِ حدیثہ کی شیعہ مفسر نے یہ تفسیر کی. اللہ کے حبیب نے بتایا عمر کی بیٹی مومنوں کی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر ہوں گے پھر عمر. ہم نے عظمت صحابہ کے ڈنکے بجائے ہیں, ختم نبوت کی بات کی ہے, کتاب و سنت کی بالا دستی کی بات کی ہے. علامہ شہید فرمایا کرتے تھے تم سب چھوڑ جاؤ, پلٹ جاؤ, جب تک کلام احسان زندہ ہے. اکیلا لڑے گا رب کی توحید کے لیے, مدینے والے کی عظمت کے لیے. اس کے لیے جیل میں ہتھکڑیوں کو پہننا پڑے, جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے, تختہ دار پہ لٹکنا پڑے. علامہ یزدانی شہید کے روحانی فرماندو مجھے بتاؤ کیا رب کی توحید کے لیے, مدینے والے کی عظمت, ختم نبوت کے لیے, ناموس صحابہ کے لیے تمہیں جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے, تیار ہو؟ ایسے نہیں, کھڑے ہو کے تیار ہو, کھڑے ہو کے تمہیں ناموس رسالت کے لیے جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے, تیار ہو؟ اور بولو تیار ہو؟ تختہ دار پہ لٹکنا پڑے, تیار ہو؟ سینے پہ گولیاں کھانی پڑے, تیار ہو؟ کیا نظام مصطفیٰ کے لیے, کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے تیار ہو؟ اور اسی بات پہ میں اپنی بات کو سمیٹ دوں, زندہ ہے زمانے میں فدا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تابندہ رہے گا یوں ہی گلستان محمد ہو لا خزاں لالو گل کھلتا رہے گا, اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا. آج علامہ احسان علی ظہیر کے لخت جگر, قائد ابن قائد, خطیب عالم اسلام علامہ ابتسام علی ظہیر صاحب تشریف لانے والے ہیں. حضرات ہمارے لیے سعادت کی بات ہے, خطیب پاکستان شیر اسلام جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا تشریف لائے ہیں. اپنے محبوب قائد کا کھڑا ہو کے استقبال کیجئے, کھڑے ہو جائیے, استقبال کیجئے. شیر پاکستان سے رشتہ کیا, مولانا منظور احمد سے رشتہ کیا, شیر پاکستان سے رشتہ کیا, اور جن کو اللہ نے یہ شان دی ہے. آج پاکستان کا ہر اہل حدیث شیر پاکستان سے محبت کرتا ہے. کیا پاکستان کی دھرتی پہ حضرات تشریف رکھیں, میں آج کھوڑیا میں ایک بات پوچھتا ہوں, کیا پاکستان کی دھرتی پہ کوئی ماں نے ایسا لال پیدا کیا ہے جو ہاتھ اٹھا کے یہ بات کرے کہ شیر پنجاب آئے؟ کوئی ڈیمانڈ کی لوگوں کی محبت کا یہ عالم ہے, بے لوث ہے, اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کرتے. بہاولپور میں جمعہ پڑھایا, جمعے کے بعد 30 لاکھ کی نئی گاڑی گفٹ کی. یہ ہم سب کی آنکھوں کا تارا ہے, اللہ ان سارے علماء کی حفاظت فرمائے. تو میں بات کر رہا تھا, علامہ شہید نے قصور میں فرمایا تھا میں تمہیں لڑاؤں گا رب کی توحید کے لیے, میں تمہیں لڑاؤں گا مدینے والے کی عظمت کے لیے, تم سارے پلٹ جاؤ. علامہ احسان اکیلا لڑے گا. اور پھر آخری خطاب جو کیا اور کیا کہا, کافر ہے تو شمشیر پہ لڑتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کیا علامہ شہید کے بیٹوں مودی پولیس سے, دنیا کے فرعونوں سے ناموس رسالت کے لیے, صحابہ کی عظمت کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, نظام مصطفیٰ کے لیے, کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے, کیا سینوں پہ گولیاں کھانے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے تیار ہو؟ انشاءاللہ. جیل کی سلاخوں کو چومنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ. زندہ ہے زمانے میں فدا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, زندہ ہے زمانے میں فدا جان محمد, تابندہ رہے یوں ہی گلستان محمد کو لالو گل کھلتا رہے گا. اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا. علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, یہ شہادت کی برکت ہے. آج تک دنیا میں علامہ احسان کا نام زندہ ہے, زندہ رہے گا, قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ.